बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग, वेलकम वॉइस ऑफ पाकिस्तान, वेलकम रोज़ टेलीविजन नेटवर्क इस्लामाबाद। मुल्क पाकिस्तान के इलेक्शंस के बाद और मिलाकर आज हुकूमत साजी आखिरी मरहल पे पहुंच गई है और तमाम 4 सूबों में और वफाक में हुकूमत साजी आखिरी मरहल पे पहुंच गई है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि अवामी उमंग के मुताबिक क्या ये हुकूमत साजी हो रही है या नहीं हो रही, जिन जिन लोगों ने वोट किए हैं वो एक क्वेश्चन रेज़ करते हैं कि मुल्क पाकिस्तान के आइंदा जो आने वाले जो हालात हैं, हालात कैसे होंगे, क्योंकि नुमाइंदगान भी वही हैं, पार्टियाँ चेंज हुई हैं, लेकिन चेहरे फिर भी वही हैं, लेकिन मसाइल धरे के धरे हैं। मसाइल वही हैं जो पिछले 76 सालों से वो तमाम के तमाम मसाइल हैं, लेकिन यही वो लोग हर 5 साल के बाद आते हैं लेकिन मसाइल हल करने में नाकाम रहते हैं। फिर ये आवाम के पास जाते हैं, आवाम को ये फिर बता देते हैं कि भाई फिर हमें हमारा चुनाव किया जाए, 5 साल मज़ीद दे दिए जाएँ और हम इस मुल्क की तकदीर बदल देंगे। और आवाम भोली बिसरी उनकी बातों में आ जाती है, उन ख्वाबों में आ जाती है। लेकिन फिर जब 5 साल गुजरते हैं तो आवाम के पास वही खोखले नारे बच जाते हैं, आवाम के पास वही रोना धोना बच जाता है, आवाम की वही हालत ज़ाहिर रह जाती है कि पेट्रोल अभी हुकूमत नई बनी भी नहीं है, तो लेकिन जो यहाँ पे निगरान सेटअप था उन्हें पेट्रोल की कीमतों में न सिर्फ इजाफा किया है बल्कि ये भी इंदिया दिया है कि आइंदा आने वाले जो दिन है उसमें आपकी बिजली की, इसके साथ साथ आपकी गैस की और साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी, बाकी जो आपकी जो चीज़ें हैं उनकी भी प्राइसेस को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन एक आम आदमी का क्या कसूर है कि वो बार बार इनकी बातों में आता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखेंगे हुकूमती नुमाइंदगान जो हुकूमत में जाते हैं, जो पार्लियामेंट में जाते हैं, वो आवाम का दर्द लेके क्या जाते हैं या नहीं जाते। अगर आवाम का सही मानों में दर्द रखती हों, तकलीफ अगर महसूस करती हों, तो मेरे ख्याल में एथिक्स भी किसी चीज़ का नाम होता है। और वहाँ जाके आवाम को क्या मैसेज दिया जा रहा है कि हम आपके वहाँ पे नुमाइंदगी तो करने के लिए आए हैं, लेकिन हमारे अपने क्या मेयार हैं, हमारे अपने क्या सोचें हैं, हमारे क्या प्रायोरिटीज़ हैं कि हम आवाम की यहाँ पर रखवाली के लिए आए। तो जनाब आज आपका प्रोग्राम देखने वॉइस ऑफ पाकिस्तान, मुझे कहते हैं मोहम्मद इजाज़ बशीर। और सबसे पहले जो मेरे आज की इस शो में मज़ीद पैनलिस्ट आए हैं उनका मैं तारीफ़ कराता चलूँ, किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। जनाब मेरे साथ हैं डॉक्टर मलिक अबरार हुसैन साहब, सदर आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द शो। और इनके साथ यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शहरजाद आमीना खटक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मिजाज गिरामी। और इनके साथ अहमद सगीर साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं और डिफरेंट किस्म के चैनल्स पे जाके अपना तजज़िया देते हैं। और मज़े की बात यह है कि जो इनकी गुफ्तगू होती है, मुझे ऐसा लग रहा होता है कि शायद ये पहले किसी से मिल के आते हैं और वही बाद में हो रहा होता है। लेकिन एनीवेज मज़ीद आदमी हम इसी एतबार से बातचीत करेंगे, उनको इस शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सबसे पहले शुरू करेंगे जनाब अहमद सगीर साहब की, जो हुकूमत साजी की जो चीज़ अभी हमारे सामने जा रही है और उसके बारे में भी हम लोग तो गुफ्तगू करेंगे चारों सूबों में। हम अहमद सगीर साहब की तरफ बढ़ेंगे, जानना चाहेंगे कि जो हुकूमत साजी की गई है और कुछ ऐसे सूबे हैं वहाँ पे हुकूमत बन भी गई है, नॉमिनेट हो भी गए हैं लोग, लेकिन वफाक में अभी मेरे ख्याल में कल का जो दिन है उन्होंने दिया है कि कलमदान किसके हाथ में सौंपा जाएगा। अगर यही प्रैक्टिस अगर आपने करनी थी, यही वज़ीर-ए-आज़म 16 माह पहले ही थे, तो मेरे ख्याल में फिर इतने इलेक्शन की ढंढोरा पीटने की, इतना कुछ करने की मेरे ख्याल को खास ज़रूरत तो नहीं थी। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये तो पॉलिटिकल प्रोसेस था और ये ज़रूरी था। इलेक्शन ड्यू थे और अल्टीमेटली होने थे। इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या आना था ये भी इतना एक्सपेक्टेड नहीं था जिस तरह का आया है। बट एनीवे जो एक कोलिशन गवर्नमेंट जो हमें वफाक में और जो सूबे के अंदर डिफरेंट गवर्नमेंट्स हमें नज़र आ रही हैं, तकरीबन कमोबेश यही सेटअप था इलेक्शन से पहले। और आपका ये कहना बहुत हद तक वजह है कि इलेक्शन की क्या ज़रूरत थी। देखिए, बात यह है कि वफाक में और सूबों के अंदर जो थोड़ा बहुत जो हमें फ़र्क नज़र आ रहा है वो ये कि चेहरे बदल गए हैं, पार्टियां वही हैं। और ये पार्टियां आप देखें केपी के अंदर जो है ये 3rd टर्म है पीटीआई की, और पंजाब के अंदर पीएमएलएन की तो बेतहाशा लातादाद जो है वो आ चुकी हैं टर्म्स उनकी। फिर आप देखें कि पीपल्स पार्टी एक नहीं, दो नहीं, कई दफ़ा जो है वो बरसे इक़्तिदार आई है सिंध के अंदर, और वो सिंध का सिक्का जो है वो कहते हैं कि वो हमारे हाथ में है। तब्दीली कितनी आई, बात ये इनके आने से लोगों के मसाइल कितने हल हुए, क्या कराची के लोगों के एमकेएम आपको पता क्यों बाहर हुई? उन्होंने कहा जी हम वोट नहीं डालेंगे। तो जब उनको बुलाया गया और उनसे मुशावरत की गई और उनको कन्विंस करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने जो अपनी डिमांड आगे रखी है उसमें डिमांड बड़ी जेन्युइन है उनकी। उनकी डिमांड ये थी कि जनाब जो एनएफसी अवार्ड के तहत आपने जो सूबों को एक महदूद किस्म की जो खुद मुख्तारी दी है और उनका जो बजट आपने अलग अलग तफवीज़ किया हुआ है, उस बजट के हिसाब से पॉपुलेशन की बुनियाद पे आपने बजट तकसीम किया ना।
اب پاپولیشن کی بنیاد پہ جب آپ تقسیم کر دیتے ہیں تو وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس بجٹ چلا جاتا ہے. اب صوبے کے وزیر اعلیٰ کی یہ ثوابدیدی اور ڈسکریشنری پاورز ہوتی ہیں کہ وہ کس کو دیتا ہے. اچھا وہ کیا ہوتا ہے, وہ جو جن حلقوں کے جو صوبائی حلقوں کے وزراء ہوتے ہیں ان کو پرائورٹی دی جاتی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب خود اپنے حلقوں کو پرائورٹائز کر دیتے ہیں اور پھر اپنے فیورٹ لوگوں کو پرائورٹی دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ جو پاپولیٹڈ ایریاز ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں. اب دیکھیں کراچی کی کیا صورت ہے, کراچی میں آپ چلے جائیں بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ ہم کہاں آ گئے ہیں. وہ روشنیوں کا شہر, وہ دنیا کے اندر ایک نام بنانے والا. لیکن چیز یہاں پہ ہمارے سامنے آتی ہے احمد صغیر صاحب, آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ مراد علی شاہ صاحب کو ایک دفعہ پھر ان کا چناؤ کیا گیا, اور کیا اگر یہ ان کی ہوتی ہوئی 5 سال ان سے پہلا ٹینیئر انہیں کا تھا, اس سے پہلے انہیں کا تھا, اب پھر کس بیس کے اوپر ان کو پھر سے چناؤ کیا گیا اپنی پارٹی کی جانب سے؟ تو دیکھیں مراد علی شاہ کمپیریٹیولی بہتر ہے, وہ جو پریویلنگ سٹف ہے پیپلز پارٹی کا سندھ کے اندر. آپ کو یاد ہوگا جب مراد علی شاہ سے پہلے قائم علی شاہ صاحب ہوتے تھے تو وہ تو سو جایا کرتے تھے, میٹنگ کے اندر ہی سو جاتے تھے اور ان کو یاد بھی نہیں رہتا تھا, اس لیے سندھ کا حالت زار یہی تھا. اور قائم علی شاہ کے علاوہ کوئی آتا ہی نہیں تھا. پھر آپ دیکھیں کہ قائم علی شاہ صاحب کی بیٹی جو ہے وہ بھی پالیٹکس میں تھی, ریزرو سیٹس پہ پہلے آئی, اس کے بعد وہ نفیسہ صاحبہ جو ہیں, پھر اس کے بعد وہ مسلسل بڑی کمپیٹنٹ لیڈی ہے, ایسی بات نہیں ہے. بٹ یہ ہے کہ یہ ایک فیملیز کے اندر ہی چیزیں چل رہی تھیں. اب ان فیملیز کے لوگ آگے پیچھے ہوتے رہے. پھر ہم دیکھیں ابھی جو ہم وہاں پہ شاہوں کی سمجھو حکومت ہے, پہلے کامل علی شاہ تھے, شاندار, زبردست. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ابھی لائن پہ ہیں ایڈوکیٹ شعیب شاہین صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر جاننا چاہیں گے کہ فائنلی جو تمام صوبوں میں اور وفاق میں حکومت سازی کے جو مراحل آخری اسٹیج پہ پہنچے ہیں تو کیا کہیں گے, کیا تجزیہ ہوگا آپ کے اس کے بارے میں؟ دیکھیں اس وقت تو اس کی کریڈیبلٹی تو نہیں رہی. جو یہ الیکشن کرائے اور جو الیکشن کا رزلٹ چینج کیا اس کو تو ہر شخص ناپسند کر رہا ہے. جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب آنکھوں کے سامنے ہے. ان کے اپنے بندے مان رہے ہیں کہ رات کو وہ ہار گئے, صبح جا کر ان کو کہا کہ آئیں جی آپ سیٹیں لے لو. کچھ لوگوں نے انکار کر دیا. نثار چیمہ کی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے. مصطفیٰ کمال اس کو ایڈمٹ کر رہا ہے کہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو ہے وہ 100% جعلی ہے, جبکہ ہمارا 50% 60% جعلی ہے. کامران دستوری کہتا ہے ہمارا 100% جعلی ہے تو تمہارا 200% جعلی ہے. محمود چکزائی والی بات آپ نے کل دیکھ لی. ہو رہا ہے یہ کوئی غیر معمولی حالات ہے. ان کو کون تسلیم کرے گا؟ زبردست. آپ جو کھلواڑ کرنے والے لوگ ہیں جی وہ ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں, لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. لوگوں کی ایک آس اور ایک امید ہوتی ہے کہ ہم ایک پرامن عوامی انقلاب کے ذریعے اپنے نمائندے خود منتخب کریں گے. اگر آپ نے وہ حق بھی لوگوں سے چھین لیا تو مجھے بتائیں اس ملک میں پھر کون ٹرسٹ کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. اور ایڈوکیٹ شعیب شاہین صاحب جاننا چاہیں گے کہ جو آپ کی جو اپنی سیٹ تھی اس کے بارے میں آپ ہائی کورٹ میں گئے تھے اور آپ وہ ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو کلعدم قرار دیا, اور کل دیکھتے ہیں کہ طارق فتح چودھری صاحب نے بھی حلف اٹھا لیا, تو کیا کہیں گے اس اپنے سینیریو میں؟ دیکھیں وہ تو ڈاکہ زنی ہے نا, سیدھی سیدھی سب کی آنکھوں کے سامنے. جی 1,05,000 ووٹ میں نے لیے ہیں, اور یہ وہ کانسٹیٹوئنسی ہے جس میں سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, وہی الیکشن کمیشن ہے, اور وہی پارلیمنٹ کی جہاں تقدیس کی بات کرتے ہیں وہ میری کانسٹیٹوئنسی میں آتا ہے. جی جی وہاں اگر اس طرح کا ظلم ہو سکتا ہے اس کانسٹیٹوئنسی اسلام آباد میں جہاں انٹرنیشنل میڈیا بھی ہے, میڈیا بھی بیٹھا ہے, سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہاں یہ سب کچھ سب کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور اس نے خود مانا ہے کہ ہاں جی فارم 45 میں دوں گا, تو اس کو کہیں لے آئے نا. پہلے کہا میرے پاس ہے نہیں, پھر کہتا ہے اچھا میرے پاس آ گئے میں لے کر آؤں گا اور پبلک کو دوں گا. وہ کچھ نہیں کیا. یہ بے ضمیر ہو چکے ہیں, ان کے ضمیر مر چکے ہیں, ان کو شرم و حیا بھی ختم ہو گئی ہے. کوئی بندوں میں کوئی تھوڑی سی غیرت ایک ہوتی ہے. ایک انسان اپنے گھر والوں میں, فیملی میں, اپنے فالوورز میں, اپنے لوگوں میں جا کر کسی گاؤں محلے میں جا کر بیٹھتا ہے, وہ کس منہ سے کہتا ہوگا کہ میں نے الیکشن جیتا ہوں؟ وہ تو ہارے ہیں. وہی پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوئے تھے نا, انہوں نے وہ 3,000 مختلف افراد نے دستخط کیے ہیں. ہمارے 387 پولنگ اسٹیشن تھے, 387, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ہارنے کے بعد آپ جا کر حلف لیتے ہیں, کلمہ اوپر لکھا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے
نام لکھے ہوئے ہیں اور اس کے نیچے اللہ کا نام لے کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ حلف لیتے ہیں اور وہ جھوٹ بولتے ہیں. اللہ. لوگوں کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں, بس اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. اور ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ریزرو سیٹس ہیں اس کے بارے میں کیا لائے عمل ہے کہ بھئی ان کو ملنی بھی ہیں کہ نہیں ملنی؟ دیکھیں, الیکشن کمیشن جرائم کی آماج گاہ بن چکا ہے. آئین کے آرٹیکل 51 کے مطابق یہ حق ہے پی ٹی آئی کا یا سنی اتحاد تحریک کا کہ ان کو جو جنرل سیٹیں ہیں ان کے حساب سے وہ ڈیو شیئر ان کو دیا جائے. اور آج تک 22-23 دن گزرنے کے باوجود ابھی تک فیصلہ ریزرو کیا ہوا ہے اور ابھی تک فیصلہ نہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ ان کی بدنیتی ہے اور وہ نہیں وہ حق ان کو دینا چاہتے ہیں, اور اگر وہ نہیں دیتے ہیں تو ظاہر عدالت کا راستہ کھلا ہے, ہم اس پہ جائیں گے. مگر جو دنیا کو یہ تماشا دکھا رہے ہیں, ساری دنیا کے سامنے ان کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں, جو آئین اور قانون کا تماشا بنا کے رکھ دیا ہے, جس طرح جمہوریت کو ایک ڈھونگ بنا کے رکھ دیا ہے, یہ میرا خیال ہے 76 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے. شریف شاہین صاحب, ایک اور چیز جاننا چاہیں گے کہ جس طرح کل آپ کی پارٹی کی طرف سے لائے عمل سامنے آیا کہ بھائی آپ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھیں گے اور ڈٹ کے اپوزیشن کریں گے, لیکن کس کی زیادہ چانسز ہیں کہ اپوزیشن لیڈر بنے گا اپوزیشن ہاؤس؟ دیکھیں, ویسے تو جو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے عام طور پر اپوزیشن لیڈر بھی وہی ہوتا ہے, مگر یہ فیصلہ بہرحال عمران خان صاحب نے کرنا ہے. اور ایک اور چیز ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کے پی کے کی جو وہاں پہ گزارش بات ہے, آپ کی پارٹی کا ہولڈ ہے اور آپ ہی کا وزیر اعلیٰ ہے, تو کیا اس کو بیس کرتے جو اس سے پہلے تحریک انصاف نے جو صحت کارڈ کی سہولت رکھی ہوئی تھی, شیلٹر ہوم کی سہولت رکھی ہوئی تھی, اور ساتھ ساتھ باقی جو اچھے اچھے اقدام کرے تھے, تو کیا وہ ایک دفعہ پھر اس کا سرائری شروع ہو جائے گا وہاں سے؟ جی, شیلٹر ہوم تو انہوں نے پہلے دن آتے ساتھ ہی کھول دیے ہیں. جی جی. اور ہیلتھ کارڈ کا بھی انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ رمضان سے وہ واپس ہو جائیں گے, شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. جو غریبوں کے حق میں جو منصوبے ہو سکتے ہیں وہ وہیں سے سٹارٹ ہوں گے جہاں ختم ہوئے تھے یا بند ہوئے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کو ریلیف ملے گا. کے پی میں اچھی گورنمنٹ آ گئی ہے, تو باقی ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ پورے پاکستان میں جو مینڈیٹ ملا ہے ہمیں ووٹ کا, وہ اس مینڈیٹ کے وہ جو حق چھینا گیا ہے اس کو واپس لیں, تاکہ اس ملک کے حقیقی نمائندوں کو ہم آگے لا سکیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ شریف شاہین صاحب, شاندار گفتگو فرما رہے تھے. اور سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جو بھی گورنمنٹ اس سے پہلے 5 سال یا 3 سال ہمارے ملک پاکستان کی بدقسمتی رہی ہے کہ کوئی شاید ہی ایک آدھ کے علاوہ 5 سال کسی نے کمپلیٹ نہیں کیے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھے کام جس کے بھی ہوں اس کا ہمیں سراہنا چاہیے, اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. لیکن اچھا اس میں ایک چیز ہے جی پلیز, وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے اندر جو ہے 4 وزراء بیٹھے ہیں جی جی, اور اس کو ہیڈ کرنا ہوتا ہے پرائم منسٹر, تو اس کی کیا سچویشن بنے گی. اچھا, پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی کل کی تقریر اٹھا کے دیکھیں وزیر اعلیٰ صاحب, انہوں نے علی امین صاحب جو انہوں نے بڑکیں ماری ہیں اور جس طرح کی باتیں کی ہیں, کیا اس کے بعد وفاق اور صوبے کے درمیان ایک جو تفاوت ہوتی ہے وہ کیا وہ رہے گی. پھر اس کے بعد آبویسلی جو آئی جی ہوتا ہے وہ یہاں سے جائے گا, گورنر بھی یہاں سے جائے گا. آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی دور میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے گورنر راج لگانے کی کوشش کی تھی, بلکہ بہت حد تک جب کھوسا صاحب جو ہے وہ گورنر پنجاب تھے, لطیف کھوسا, تو انہوں نے وہ کارروائی ڈال دی تھی. تو کیا اس قسم کی کارروائی ادھر بھی ڈل سکتی ہے؟ اگر انہوں نے پنگا شنگا کیا تو وفاق تو اسرٹ کرے گا. اب دیکھیں پھر اس کے بعد کیا یہ وزیر اعلیٰ صرف اٹک ادھر کے ہیں یا ان کے معاملات باقی ہیں؟ کافی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت ساری چیزیں انہرنٹ ہیں جو طے ہونے والی ہیں, دیکھنے والی ہیں کہ اس کو کس طرح سے آپ لے کے چلیں گے. اور دوسری طرف پنجاب کے اندر بھی یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا یہ وہاں چلنے دیں گے؟ وفاق میں بھی بیٹھے ہیں, تو گورنمنٹ تو یہ بالکل, تو جہاں چیلنجز فیڈرل گورنمنٹ کو ہے وہاں پہ چیلنجز پروونشل گورنمنٹس کو بھی ہیں فیڈرل کی طرف سے, جہاں پہ اسپیشلی جو ہے ان کی اپوزٹ گورنمنٹس بیٹھی ہیں مختلف صوبوں کے اندر. تو مجھے آنے والے دنوں میں جو آپ کا پہلا سوال تھا نا کہ ہوتا کیا نظر آ رہا ہے, مجھے سوائے لڑائی جھگڑے کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا, کوئی نہیں دکھا, یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہونا. لوگوں نے ایسے خوار ہوتے رہنا, ذلیل ہوتے رہنا ہے, اور انہوں نے اپنی ان کو اقتدار کے, ہر بندہ ایک پاور ہنٹنگ میں اتنا بزی ہے, وہ اتنا اپنے آپ کو وہ اس کے اندر کھو گیا ہے کہ اس کو قطعاً بھی لوگوں کے مسائل کی نہ ان کو پرواہ ہے, نہ ان کو ضرورت ہے, نہ یہ سوچنا چاہتے ہیں اس کی. گڈ, زبردست. ڈاکٹر شہرزاد آمینہ خٹک صاحبہ, جاننا چاہیں گے کہ ملک پاکستان کی عوام نے ووٹ کیا, نو ڈاؤٹ
तमाम यंगस्टर सामने आए और वो लोग भी इन्होंने इस बार हमें पोलिंग स्टेशंस पे देखे वोट करते हुए जिन्होंने शायद ज़िंदगी में कभी वोट किया ही नहीं था, और वोट मैक्सिमम खान साहब को पड़ा। इतने सीट्स लेने के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि सेटअप ना बनाना इस मुल्क में, आप क्या देखते हैं कि आइंदा आने वाले जो इलेक्शंस होंगे या जो हमारे यंगस्टर हैं इनके लिए क्या पैगाम जाता है कि एक पार्टी जिसने 92 सीट्स की हैं लेकिन उसको मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट बनाने के लिए यहाँ पे नहीं पोत किया गया, लेकिन बाकी जो कोalition गवर्नमेंट बना देगी। देखिए, इसमें जिस तरह भी सर ने बात की कि ये जितनी भी वो है प्रोसेस हुआ है ये सब पे क्वेश्चन मार्क है। सही। और ये सब जानते हैं कि ये वो नहीं चलेगा, ये सेटअप ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा और ना इसने डिलीवर करना है। देखिए, हुकूमतें लोग इसलिए नहीं बनाते कि वो लें सीट के लिए, जिन्होंने लेनी होती है वो कुछ लोग तो होते हैं जो सीट के लिए लेते हैं, लेकिन पीटीआई जो है वो सीट की सियासत कभी भी उन्होंने हुकूमत नहीं की। तो वो डिलीवर करना, उन्होंने अगर इलेक्शन में हिस्सा लिया या जो वो हुकूमत बनाना चाह रहे थे तो वो भी इसीलिए चाह रहे थे कि लोगों को डिलीवर करें। तो वो तो इस सेटअप में वो लोगों को डिलीवर नहीं कर सकेंगे। तो ये जो अवाम की जो जहनी और माशी जो है हालात है उसका खान साहब जिम्मेदार नहीं होंगे, ना थे और ना होंगे। ये वो लोग हैं जो बल्कि जो अपने ज़ात को पूरे अवाम से और इदारों से बड़ा समझते हैं और अपने ज़ाती मफादात उनके लिए मुल्की या पब्लिक जो इंटरेस्ट होता है उनसे ज़्यादा होता है। तो फिर इसी तरह होता है जिस तरह आज पाकिस्तान में है। सही। और एक और चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस तरह KPK में आपकी गवर्नमेंट बनी और कल जिस तरह अली अमीन साहब ने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो तो बड़े दमंग अंदाज से उनके जो स्टंट्स हमारे सामने आए कि लग नहीं रहा कि वो चैन से खुद बैठेंगे और ना किसी को बैठने देंगे। क्या कहेंगे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में? नहीं, उन्होंने तो बड़ी बैलेंस्ड बात की है और जो राइट्स की अलबत्ता बात की है, जो है ये ड्यू प्रोसेस के थ्रू और जो मुकदमात हैं जितने भी हैं उनको ड्यू प्रोसेस के थ्रू चलाने की बात की है, तो उसमें तो कोई गलत बात नहीं है। और ये कहा है कि क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो उन्होंने कहा है कि इसको क्विक करें ना। जहां इनको अपनी मर्जी होती है तो केसेस को 2-2 साल 3-3 साल तक प्रोलॉन्ग करते हैं, लेके चलते हैं, और जहां इनके फायदे में नहीं होता तो 10 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर फैसला, या बल्कि हमने तो देखा है कि कुछ घंटों में भी फैसले हुए हैं, ठीक है, या रातों के फैसले हुए हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड, एक सेट स्टैंडर्ड होना चाहिए सारे मुकदमात के लिए और उसको फॉलो करना चाहिए। तो अब ये जो खामखा जो केस जो है वो 10 दिन में हो सकता है तो उसको क्यों ड्रैग किया जाता है, ड्रैग ऑन की। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने तो ये बात की और वो बिल्कुल सही बात है, इसमें सही बात। डॉक्टर साहब, मलिक अबरार हुसैन साहब, जानना चाहेंगे कि ये तमाम का पुरान जो हमारे सामने है, जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो हमारे सामने है और आवामी तज़ब्बुर का शिकार हैं और इसी तरह जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं वो भी उस तरह रस्सी कशी की सूरत हाल में है। इस तमाम सिनेरियो में जो हमारा पॉलिटिकल जो सिस्टम है इसको सामने रखते हैं, हमारे एजुकेशन को आप किस अंदाज से देखते हैं? जो नए यंगस्टर जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनको अगर ये तमाम जो चीज़ें एनालिस करते हैं, क्या वो सियासत में जाएंगे इस अंदाज से? जी देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्शन की जो फ़ज़ा होती है उसमें नौजवान या तालीम याफ्ता तबका जो है वो बहुत सेटिस्फाई होता है इस हवाले से कि एक अच्छी गवर्नमेंट आएगी और इंशाल्लाह मुल्क और कौम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नौजवानों के और स्टूडेंट्स के जहन में एक रोशन मुस्तकबिल होता है। तो जब वो इस तरह की बेयकीनी की कैफियत देखते हैं तो यकीनी तौर पर वो मायूस होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो मौजूदा मुख्तलिफ सूबों में गवर्नमेंट्स बनी हैं, बिलखसूस KP और पंजाब, ये दोनों बड़ी चैलेंजिंग पोजीशंस हैं दोनों पार्टियों के लिए भी, KP में PTI के लिए भी, चूँकि अगर ये टेन्योर पूरा कर लेते हैं तो PTI को 15 साल मुकम्मल हो जाएंगे और 10 साल या ऑलरेडी इनके टेन्योर के मुकम्मल हो चुके हैं और ये एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है डिलीवर करने के लिए। पंजाब की हम बात करते हैं तो जैसा कि आपके इल्म में है कि हमेशा तकरीबन पिछले एक टेन्योर को छोड़ के तो नून लीग की हुकूमत होती है और मौरूसी सियासत में रहते हुए नून लीग के पास मरियम नवाज़ एक बेस्ट ऑप्शन थी जो उन्होंने लॉन्च किया है इस टाइम, और जो जिस अंदाज में वो आपने नहीं उनसे बेस्ट, चूँकि साज़ शहबाज साहब ऊपर और नीचे हमजा शहबाज दोनों में आ जाते तो ये ज़रा सूट नहीं करता था। दोनों भाइयों ने, आपकी मुराद ये कि नवाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज
اور शहबाज शरीफ साहब और कहा जा सकता है, ये बात भी कही जा सकती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने मरूसी सियासत में ही रहना है तो ये बेस्ट ऑप्शन थी जो उन्होंने लॉन्च की है। और बीबी ने आके जिस अंदाज में वो अपने चचा जान के नक्शे कदम पे चलते हुए, जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब होते थे तो इसी तरह फुर्तीले अंदाज में वो काम करते थे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है इस बात पे कि देखें, काम होना चाहिए और डिलीवर होना चाहिए। चूँकि पिछले 5 साल में पंजाब के ऊपर जो हुकूमत रही बुज़दार साहब की, बुज़दार साहब कोई अच्छे वज़ीर आला पंजाब में कतन नहीं साबित हुए, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई एनर्जी के हवाले से काम नहीं हुआ, कोई एजुकेशन के हवाले से काम नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनके लिए चैलेंज है, KP में PTI के लिए है कि वो अच्छा काम करें, एजुकेशन पे काम करें। एक हेल्थ कार्ड के अलावा और मतलब काम जब सामने नहीं आए जो पब्लिकली जिनको अप्रिशिएट किया जा सके। अलबत्ता लोगों ने बड़ी तादाद में PTI से अभी भी लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं और इसीलिए लोगों ने इतना वोट दिया है। और वो वोट यकीनन इमरान खान साहब के जो एक विजन सामने आता है उसको मिला है। चूँकि हम सुनते हैं कि खंबे को भी वोट मिला है, ठीक है जी, तो खंबे को इसलिए वोट मिला है कि वो खान साहब की वजह, खान साहब के ऊपर जितने केसेस बने हैं हर केस के एवज उसे 1 सीट मिली है, ठीक है जी। तो बहरहाल इस टाइम पंजाब में भी डिलीवर करने की ज़रूरत है, एजुकेशन के हवाले से काम करने की ज़रूरत है, KP में भी एजुकेशन के हवाले से काम करने की ज़रूरत है, हेल्थ के हवाले से काम करने की ज़रूरत है। और मैं आपके चैनल के तवस्सुत से जो असल हुक्मरान हैं उन्हें भी गुजारिश करूँगा कि खुदा के लिए इस मुल्क को चलने दें। ये नौजवान दुनिया के लायक तरीन बच्चे हैं, होनहार लोग हैं, इन लोगों को आगे बढ़ने दें, इन्हें मायूसी का शिकार ना होने दें। शानदार शानदार गुफ्तगू की। अहमद सगीर साहब, जानना चाहेंगे कि देखें कि खान साहब ने जो आवाम को जो शऊर दिया, जो यंगस्टर को जो शऊर दिया, शऊर यही था कि भाई हम जो जहनी गुलामी है उससे हम आज़ाद हो जाएंगे, जिसको बेस करते हुए आवाम ने ये नहीं देखा कि उनके दौर में महंगाई हुई है, आवाम ने ये नहीं देखा कि उनके दौर में ही पेट्रोल की जो प्राइसेस थी वो उनको अप किया गया। फिर और उन्होंने आवाम के लिए, इस मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे अच्छे मैं ये समथिंग प्रोग्राम भी लॉन्च किए नौजवानों के लिए। लेकिन क्या वो तब्दीली की बेस के ऊपर उनको वोट मिला? क्या वो तब्दीली जो खान साहब ने गुलामी की एक सोच की जो थी तब्दीली, जो इस कौम को फील उन्होंने वोट किया, तो क्या वो जो उस तब्दीली की बेस के ऊपर ये जो अभी जो सिटिंग जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने जा रहे हैं या मरियम नवाज साहिबा हैं जो अभी पंजाब में आई हैं, क्या उसके नक्शे कदम पर चल के आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक ये नहीं हो सकते? देखिए, बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताऊं, बहुत अनफॉर्चुनेट है प्रोफेसर साहब कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी दर्द दिल रखने वाला या अवाम का एक हकीकी नुमाइंदा जिसको आप कहते हैं वो आज तक नहीं है। बहुत सारे लोग बात ज़रूर करते हैं, भुट्टो साहब ने भी की थी और बड़ी क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी रही है, हमने देखा तो नहीं है लेकिन हमने सुना है, पढ़ा है उनके बारे में। उनके बाद जो है मियाँ साहब को बहुत पजीराई मिली थी और मियाँ साहब के बाद जो है खान साहब को। लेकिन आप देखें कि क्या खान जो कहता, मतलब कि इसी इमरान खान ये स्टार्ट में बहुत इनलाइटेंड बात करता था, बाद में इसने जाके वो तालिबान खान भी कहलवाया। इन्होंने जो है वो समील हक ग्रुप के साथ इन्होंने गठजोड़ कर लिया और उसके बाद आपके सामने ये सारी उनकी मर्डर के बाद के क्या मामला थे और क्या नहीं। फिर PTI जो है एक अरसे तक ये मौलाना फजल रहमान के खिलाफ जो है उनको डीजल कहते थे, फिर उनके साथ इन्होंने मामला अपने ठीक कर लिए और वो अच्छे भी बन गए। और फिर उसके बाद ये दोबारा एक दूसरे के, अभी पता नहीं क्या बनता है, चूँकि आपको याद होगा मैं कह के गया था कि मौलाना मान जाएंगे और मौलाना मान चुके हैं, मान चुके, ठीक है। तो अब फिर PTI उनको बुरा कहेगी और वो PTI को बुरा कहेंगे। लिहाजा दूसरी तरफ आप देखें कि नून लीग, आपने कहा कि क्या वो लोगों की उमंगों पे पूरा उतरेगी, तो जवाब है नहीं। इसलिए कि मौजूदा वज़ीर आला पंजाब जो मशहूर है कैलिबरी फॉन्ट के हवाले से, जो मशहूर है उस झूठ के हवाले से जो उन्होंने TV चैनल्स पे बोले थे, उन्होंने कहा जी कि ये एवन फील्ड्स के ये जो है ये हमारे नहीं है, तो हमारा इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। और उन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ों से डिनाई किया था और बाद में कोर्ट्स ने और बाकी जगहों पे साबित हुआ कि वो उन्हीं के हैं। तो आप उन लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो जो आके पहली तकरीर उन्होंने की, जी हम यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट दे देंगे, हम यहाँ पे शादी के सर्टिफिकेट शुरू करेंगे, आपको घर बैठ के ये मिलेगा, घर बैठ के वो मिलेगा। आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो लोगों का मतलब कि यहाँ पे हमें अच्छा लगता है अगर इनका कोई होमवर्क होता है और हम देखते हैं कि जी कोई इनके पास एक
चार्टर है पूरे का पूरा, रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी इन पंजाब, ठीक है, आप पंजाब के अंदर कितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, आप पंजाब के नौजवानों को कितना रोज़गार देंगे, आप पंजाब के अंदर जो है जो आप साउथ पंजाब की हालत देखें, वहाँ पे जो टूटी हुई सड़कें हैं उसको कैसे बनाएंगे, वहाँ पे जो नालियों का और जो गंदगी है और जो वो, अब लाहौर तो सारा ठीक है लेकिन आप जरा जाकर खानेवाल देखें, एक हफ्ते के अंदर पूरे पंजाब को साफ कर दिया जाए, साफ कर दे, किधर साफ होगा यार, लाहौर इनके खजाना साफ हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं साफ होना प्रोफेसर साहब। ये हमेशा से यही इनका वतीरा रहा है, ये सियासतदान यही करते हैं। आपको बताऊं, कोई भी वो कहते हैं नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह, वन नेम एंड सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दी, ही एंड शी एंड दे एंड देम, ये सारे के सारे एक हैं। उसकी वजह ये कि ये पावर कॉरिडोर में फिरने के लिए इनको उतावले होते हैं। मुझे बताया ना 16 महीने की हुकूमत लेने के लिए उन्होंने सारे इकट्ठे हो गए इमरान खान के खिलाफ और उसको गिरा दिया। हालांकि इमरान खान उस वक्त उसकी पॉपुलैरिटी नोज डाइव पे नीचे जा रही थी और अगर उसको 16 महीने पूरे कर लेने देते, यकीन करें एक बंदे ने भी उसको वोट नहीं डालना था, बट सारे इकट्ठे हो गए, नहीं जी इन्होंने कड्डो जी इन्होंने सारे और असी आना है। और आके क्या किया आप देखें कि PMLN जो उस वक्त की, आप गैलप के सर्वे उठा के देखें और जितने भी इंटरनेशनल और नेशनल सर्वे जो हो रहे थे वो सारे के सारे नून लीग के फेवर में जा रहे थे और नून लीग का बयानिया बिक रहा था और उनको लोग सराह रहे थे, क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान के अंदर एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बिका है। और एंटी एस्टैब्लिशमेंट जिसने भी बात की है, चाहे पीपल्स पार्टी ने बात की है बेनजीर भुट्टो की शक्ल में, या जब भी बात की है, आपको याद होगा जब जरदारी साहब ने कहा था कि बिल्ला खीर खा गया और बिल्ला मलाई खा गया, याद है ना मुशर्रफ साहब के बारे में जो बातें की थी, तो जो वो इतनी तेजी से ऊपर गए थे लोगों के अंदर जो है, उसकी वजह ये है कि ये लोग यहाँ पे हमेशा सुल्तान रही की बढ़के बिकती हैं। लोग जो है वो बेचारे परेशान हैं, मसाइल ज़्यादा हैं, उनको उनकी मुसीबतें कम नहीं हो रही, उनको खाने को नहीं मिल रहा, पहनने को नहीं मिल रहा, वो सुबह उठते हैं तो पेट्रोल की प्राइस कुछ और होती है, अगले दिन रात को सोते हैं तो कुछ और होती है और तीसरे दिन उठते हैं तो कुछ और हो जाती है। टूथपेस्ट से लेके जो सुबह आप नाश्ते से पहले करते हैं और फिर नाश्ता करने से लेके और रात खाना खाने तक और बेड पे जाने तक, हर चीज पे टैक्सेस दर टैक्सेस की भरमार है। लोग मजबूर हैं, परेशान हैं और उनकी परेशानी का किसी के पास हल नहीं है। मैं आपको आखिरी छोटा सा देखिए, कार्ल मार्क्स ने ना एक बात की थी। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि कोई एक पैसा होता है जो सोसाइटी को फाड़ देता है। अच्छा, इसको मैं मिसाल यूं रखूंगा आपके सामने कि आप एक ऊंट ले लें और उस ऊंट के ऊपर आप वजन डालते जाएं, इतना वजन डाल दें कि उसकी बर्दाश्त जवाब दे जाए। अब आप एक तिनका उठा के उसके ऊपर रखेंगे ना, वो बैठ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो तिनका नहीं उठा सकता था, असल में उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई थी। लिहाजा अब इस सोसाइटी के अंदर एक तिनका उठाने की भी रमक बाकी नहीं है। मैं आपको बताऊं, कोई एक पैसा होगा जो इस सोसाइटी को, इस समाज को फाड़ देगा। इस आप देखें अरब स्प्रिंग, किन किन मुल्कों के अंदर रेवोल्यूशन आए, आपसे इनकलाब संभाला नहीं जाएगा और वो रियल इनकलाब होगा। वो PTI नहीं लेके आएगी, वो पीपल्स पार्टी नहीं लेके आएगी, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं लेके आएगी, वो कोई और जो है वो जो नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो लेके नहीं आएगी, वो अवाम खुद लेके आएगी। और जब अवाम लेके आती है ना, फिर लोग पहले निकलते हैं और लीडर बाद में पहुंचता है और उस लीडर को उठा के वो पीछे फेंक देते हैं। शानदार गुफ्तगू हमारे साथ पूरा सनारी हमारे सामने रखा, क्योंकि सवाल ही बड़ा पिंचिंग था। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जितने भी हमारे हुक्मरान डिफरेंट जितने अपने प्रोवेंसेस के अतबार से देखें या वफाक के अतबार से देखें, आवाम का दर्द कम ही महसूस किया जाता है। लेकिन क्या ही अच्छी बात हो कि मैं ये समझता हूँ कि तमाम के तमाम इदारे हों, चाहे हमारा फ़ौज हो, अदलिया हो, इलेक्शन कमीशन हो, हमारे वफाक की हुकूमत हो, सूबों की हुकूमतें हों, इन सब को मिल बैठ के आवाम के बारे में एक टेबल के ऊपर बैठ के सोचना चाहिए कि भाई आवाम ने हमें सेलेक्ट तो किया है, लेकिन क्या हम आवाम को डिलीवर करेंगे या नहीं करेंगे। इसी तरह से लड़ाई झगड़े, इसी तरह से गालम गलोच और रस्सा कशी, ये 5 साल होंगे, आप आगे क्यों गए, हमारा हक मारा गया, वो आगे क्यों गया, हम क्यों नहीं आगे गए। इससे बेहतर यह है कि ये एक पेज के ऊपर बैठें और एक टेबल के ऊपर जो डिस्कशन हो वो सिर्फ आवाम इंटरेस्ट के एतबार से डिस्कशन हो। डॉक्टर साहब, आप जानना चाहेंगे कि आवाम के बारे में बात करने वाले, जिस तरह हम ये देखते हैं कि नौजवानों ने खान साहब को तो वोट किया, अब अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट वफाक में नून लीग की है, कोलिशन गवर्नमेंट बने जा रही है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या आवाम के मसाइल हल करने के लिए ये लोग किस हद तक सिंसियर हैं? देखिए, ये लोग ना तो विलिंग हैं, ये लोग कभी भी मसाइल नहीं हल कर सकते। जो क्यों, इसकी 2-3 वजह है। नंबर 1, ये एक तो विलिंगनेस नहीं है, ठीक है। नंबर 2, इनमें कैपेसिटी भी नहीं है, एबिलिटी भी इनमें नहीं है। और तीसरी चीज़ ये है कि इन पे लोगों का, इन पे एतबार भी, उनमें ट्रस्ट डेफिसिट भी है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से, और विलिंगनेस क्यों नहीं है, क्योंकि ये लोग अपने तिजोरियां भरने के लिए और अपने आप को वो करने के लिए तो आ जाते हैं,
لیکن عوام کے بارے میں انہوں نے نہیں سوچتے. اور میں ابھی ان کے انقلاب کی بات کر رہے تھے سر, تو میں یہ کہوں گی کہ انقلاب اندر سے ابل رہا ہے پاکستان کے اندر. جو حالات 76 ایئر سے چل رہے ہیں, لوگوں کے اندر انقلاب ابل رہا ہے. پی ٹی آئی ایک واحد جماعت تھی کہ جس نے ایک قسم کا اس کو وینٹ آؤٹ کیا, ان فیلنگز کو ایک رستہ دیا. لیکن اگر آپ اس کا بھی اب رستہ روکیں گے تو یہ ایک بلڈی, یعنی پی ٹی آئی نے ایک بلڈی ریولوشن کو سافٹ ریولوشن میں ٹرن کرنے کی کوشش کی. لیکن اگر آپ اسی طرح اب سافٹ ریولوشن کی بھی رستہ روکیں گے, کیونکہ عمران خان نے ہمیشہ جو ہے وائلنس کو کے اگینسٹ رہے ہیں اور وہ کبھی بھی بلڈی ریولوشن کے فیور میں نہیں رہے ہیں, تو لیکن اگر آپ اسی طرح اس کا بھی گلا گھونٹیں گے تو آخر کار یہ جو ہے لاوا جو ہے یہ پھٹے گا, اور اس میں پھر سب لوگ جو ہے بلا تفریق غیر سب لوگ اس کی ضد میں آئیں گے. شاندار بات آپ نے کی. ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا, جس طرح ہمارے چاروں صوبے ہیں, ان جو ہمارے چیف منسٹرز ہیں اور جو ہمارے پی ایم صاحب ہیں, ان کی ایک پیج کے اوپر آ کے کیا یہ عوام کے مسائل کو اس بارے کو حل کرنا چاہیے یا یہ نہیں کر پائیں گے؟ میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ولنگنیس ہی نہیں ہے نا, یہ جو اسپیشلی ہمارے. لیکن اگر ان کی ولنگنیس نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ان کو یہ کہاں بتایا گیا کہ بھائی آپ عوام کے انٹرسٹ کے بارے میں بات چیت کرو, کیونکہ پی ٹی آئی بھی تو ہے نا. دیکھیں یہ اگر عوام کے ووٹ سے آتے نا, پھر یہ رسپانسبل بھی فیل کرتے کہ ہم نے عوام کو جواب دینا ہے. شاندار بات آپ. لیکن یہاں پہ آنسریبل, دے آر ناٹ آنسریبل ٹو دا پیپل, دے آر آنسریبل ٹو دیئر پاورفل پیپل فرام انادر. پروفیسر صاحب وہ ہینڈل دیم. مجھے بتائیں, جی جی, پی ٹی آئی ٹھیک ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, ان کے لوگوں کو کا ووٹ یا ان کو جو دیا گیا تھا ایک لوگوں کی طرف سے جو ایک مینڈیٹ ملا ہے, اس مینڈیٹ وہ چوری ہو گیا, وہ جہاں بھی چلا گیا ہمیں نہیں پتا. کیا پی ٹی آئی کے کسی بھی لیڈر نے یہ جو پچھلے کچھ عرصے سے مہنگائی ہو رہی ہے اس پہ کوئی بات کی؟ نہیں کی. ٹھیک ہے, کل بھی پیٹرول کی پرائسز بڑھ گئی, سب خاموش ہیں, در وٹ کے دھنیا پی کے بیٹھے ہوئے ہیں خاموشی سے, صرف جی وہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی. وہ یار عوام کا دکھ کس کو ہے؟ وہ تو ساری کی ساری پارٹیاں اکٹھی ہو گئی وہاں پہ, ٹھیک ہے, جنہوں نے بات کرنی تھی وہ تو سب وہاں پہ اکٹھے ہو گئے. چلو ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یار آپ ہی بول لیں, انہوں نے بھی نہیں بولنا. آپ کب بولیں گے؟ سر ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیفالٹ ملک کرنے جا رہا ہے. وہ ہم جب سے یہ حکومت انہوں نے گرائی ہے, عمران خان یہی بات کہتے رہے ہیں کہ آپ یہ صحیح نہیں کریں کیونکہ پاکستان تو آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہیں, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو بالکل بات کریں گے سر. وہ تو ڈیفالٹ ہوگا, چاہے آپ قرضے لے لے کے منسٹر, آپ یہ اگر یہ آئی ایم ایف کا قرضہ لیں گے تو اس کا پرپس کیا ہے؟ اس کا پرپس یہ تو نہیں ہے کہ یہ عوام کی زندگی میں کوئی امپرومنٹ لائیں گے. اس کا مقصد تو یہ ہوگا کہ منسٹروں کو اور بیوروکریٹس کو اور وہ ان اداروں کی امپلائیز کو جو کہ بالکل کام نہیں کرتے ان کی تنخواہیں دے, جس طرح الیکشن کمیشن ہے. اب مجھے بتائیں, ان کا 5 سال میں اس الیکشن کمیشن کا پاکستان کے عوام کے 5 سال تک کھاتے رہتے ہیں, ان کے ٹیکسز کے اوپر پلتے رہتے ہیں, اور پھر آخر میں آپ نے کچھ مہینہ کام کرنا ہوتا ہے, وہ بھی نہیں کر سکتے, وہ بھی آپ نہیں کر سکتے, تو فائدہ کیسے انسٹیٹیوشن کا؟ چلے جائیں بس, ان کو کام نہیں کرنے دیا جائے. آخری ایک بات مجھے ایڈ کر لینا. دیکھیں پی ٹی آئی کا ہوم ورک کا عالم یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یار ہم جیت تو جائیں گے, پارٹی کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے, مسائل ہمارے سامنے ہیں, کل کو جب ہم اسمبلی میں پہنچیں گے تو کس پارٹی کے انڈر جائیں گے. پہلے ہم سن رہے تھے کہ وہ کون سی پارٹی تھی جو جن کے وہ جا کے ان سے ملے وحدت المسلمین, کہ جی وحدت المسلمین کے بینر کے نیچے آ رہے ہیں. اچھا پھر وحدت المسلمین بھی غائب ہو گئی, پھر جہاں اٹھا کے انہوں نے سنی تحریک لے آئے. دیکھیں کچھ آئین کی بھی معاملات ہے نا, آئین یہ کہتا ہے کہ آپ کو پہلے سے اس ریزرو سیٹس جو آپ کی ہوں گی آپ نے پہلے سے اتنے عرصہ پہلے آپ نے وہاں پہ دینی ہے. اچھا انہوں نے نہیں دی, چونکہ ان کے پاس پارٹی نہیں مل رہی تھی, ان کو کس کے بینر تلے جائیں گے, اسمبلی میں پہنچنے کے لیے تو پارٹی چاہیے تھی نا. اچھا اس پارٹی کا ایک بھی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نہیں ون کیا, چلو اگر ون کیا ہوتا پھر بھی کچھ سمجھ آ رہی تھی. اب وحدت المسلمین کے ساتھ ہی رہتے تو کوئی پھر بھی وہ تھا, چونکہ آپ کے الائی گورنمنٹ ہے, الائی پارٹی ہے, آپ اس کے ساتھ چل سکتے ہیں, نہیں تو آپ جماعت اسلامی کے ساتھ چلے جاتے. تو انہوں نے وہ بھی نہیں کیا, اور نتیجہ یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, نہ ان کے پاس بندے پورے ہیں, نہ ان کے پاس ریزرو سیٹس ہیں وہاں پہ, نہ, اور صرف ہے کیا, صرف باتیں ہیں, لڑائی کر رہے ہیں وہاں. کچھ تو بیچ کا رستہ نکالو نا یار, اب کنسنسس ڈیولپ کرو, لوگوں کے مسائل کی بھی بات کر لیں. 92 سیٹس اگر جب ایک اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف گین کرتی ہے تو سب سے بڑی پارٹی بنتی ہے. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آئینی کچھ ایسے کلوزز ہیں, کچھ شکس ہیں جن کو بیس کرتے ہوئے کولیشن گورنمنٹ بن گئی ہے. اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو عوام کا جو مینڈیٹ تھا جس پارٹی کو ملا تھا وہ تو برسر اقتدار نہیں ہے, جو باقی جو لوگ آئے ہیں کیا ان کی ترجمانی کر پائیں گے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کل بھی خان صاحب کے ساتھ طاقتور حلقوں کی کوئی ڈیل ہو جاتی ہے تو چونکہ پارٹی بار بار فارم 45 لہرا رہی ہے تو ساری سیٹیں بھی واپس آ جائیں گی, ٹھیک ہے جی. اور جیسے 16 یا 18 مہینے انہوں نے گورنمنٹ کی, اسی طرح پی ٹی آئی کو دوبارہ حکومت میں لانچ کیا جا سکتا ہے, جی کوئی چانسز بن سکتے ہیں. دیکھیں اس ملک میں ہر وقت معجزات رونما ہوتے رہتے ہیں, دن رات صبح شام. یہاں پہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کچھ بھی موجودہ حالات میں. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ انصاف میں 140ویں نمبر سے بھی پیچھے جا چکے دنیا کی میں بات کرتا ہوں. ایجوکیشن میں پاکستان 136ویں نمبر پہ سٹینڈ کر رہا ہے, اور بے روزگاری میں اپنی مثال دنیا میں آپ ہے. تو ان حالات میں آپ ادھر سے انڈسٹریز آپ نے بند کر دیں, آپ انرجی کرائسس کا شکار ہیں, جب آپ کے اتنے شدید مسائل ہیں اور آپ خواہش کر رہے ہیں اور سینئر لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں ہمیں اور قرض لینا ہے اور قرض لینا ہے. بھائی آپ یہاں سے جب عوام کے اوپر آپ نے 20 قسم کے ٹیکسز بھی عائد کیے ہوئے ہیں, جب آپ نے لوٹ مار کا ایک بازار بھی گرم کیا ہوا ہے, جب آپ ایک زرعی ملک ہے, آپ ملک سے بھی پیٹرول نکلتا ہے, گیس نکلتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, تو پھر بھی آپ قرضوں کے اوپر ہی چلو گے تو پھر اس ملک کی اپنی پروڈکشن جو آپ کل پرسوں بھی ہم سننے میں آ رہے تھے, بلکہ نیولی الیکٹڈ جو ہمارے کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہاں سے وسائل تو کہیں اور منتقل ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور سوشل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ تانبا کے در جا رہا ہے, بلوچستان سے آپ کی چیزیں کہاں جا رہی ہیں. تو آپ اپنے استعمال میں نہیں لاؤ گے, آپ گوادر کو اس طرح گنواؤ گے جیسے گنوا رہے ہیں, آپ سی پیک سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے, آپ کی ایسی لیڈرشپ یہاں پہ نہیں ہوگی کہ جو 10 15 20 سال کو مد نظر رکھ کے کام کرے, ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائے. تو پھر آپ صرف قرضوں کے اوپر اور بیکاری بن کی کب تک آپ بیکاری بن کی. شاندار گفتگو ڈاکٹر صاحب کی, اور مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ جب ہم ملک پاکستان کی ترقی کی بات کرتے ہیں, ملک پاکستان خوشحالی کی بات کرتے ہیں, ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی جتنی ہماری پولیٹیشن جو یہاں پارٹیز ہیں, تو پولیٹیشین پارٹیز کو سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ خود کا اتحاد ہونا چاہیے. جب اتحاد ہوگا تو ہمارا ملک پروگرس کرے گا. جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے بھی نہیں, ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے, تو الٹیمیٹلی جو اس کا جو بینیفٹ ہوگا تھرڈ پارٹی کا ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی کون ہے, لیکن اس کے اوپر بات چیت کریں گے. لیکن سب سے پہلے وقفہ ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک ونس اگین, وائس آف پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو. اور احمد سعید صاحب جاننا چاہیں گے کہ جس طرح عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو 16 منتھس رہ گئے تو ان کو گرایا گیا, کیا یہ والا جو ایڈونچر اس گورنمنٹ کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے خان صاحب کو مل کے؟ کیونکہ ملک پاکستان میں کچھ بھی پاسبل ہو سکتا ہے, کیونکہ جب تک آپ کے اعلیٰ حکام جو چاہتے ہیں تو آپ برے سر اقتدار رہتے ہیں, جب وہ نہیں چاہتے آپ کو ہٹا دیا جاتا ہے. تو کیا یہ والا سیٹ بیک ہو سکتا ہے اگین؟ دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ خان صاحب کتنی پاورفل ایجیٹیشن, ڈیمانسٹریشن اور اپوزیشن کرتے ہیں. اگر تو خان نے ثابت کر دیا اور خان کے لوگ جیسے جڑے ہوئے یہ جڑے رہے اور انہوں نے گورنمنٹ کو بالکل فریز کر دیا, تو پھر عین ممکن ہے کہ خان کے ساتھ ڈیل ہو جائے اور خان کو کہا جائے کہ یار اب آپ بس کریں, آپ آ جائیں. آپ کو کیا لگتا ہے کتنے دنوں کے بعد, کتنے مہینوں کے بعد؟ میرا خیال ہے کہ زیادہ نہیں تو آپ کو 1-1.5 سال میں یہ چیزیں کافی کلیئر ہو جائیں گی. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان مسلم لیگ نون نکلی تھی میاں نواز شریف کی قیادت میں, تو کالا شاہ کاکو کراس نہیں کیا تھا, اور ادھر گیلانی صاحب نے اناؤنس کر دیا تھا اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی رہا کر دیں آپ. یاد ہے نا چیف جسٹس؟ بالکل ایسا ہی تھا. ٹھیک ہے. اور حالانکہ مشرف صاحب چاہ رہے تھے کہ کسی بھی قیمت پہ نہیں رہا کرنا, بٹ مجبور ہو گئے تھے. انہوں نے کہا جناب سارا لاہور نکل آیا جب باہر, گجرانوالہ بھی نال مل گیا تو سارا پاکستان باہر آ گیا. سو اگر اس طرح کی صورتحال بن گئی اور واقعی پنجاب امڑ آیا, واقعی کے پی امڑ آیا, اور واقعی جو ہے یہ ان کے جو پاور ہے وہ اسلام آباد کی طرف نکل پڑی, کون لائے گا؟ خان صاحب تو ہے ہی نہیں. لیکن خان کی آواز تو سنی جاتی ہے. صحیح. تو پھر میں بتاؤں خان رہا بھی ہو جائے گا, خان اقتدار میں بھی آ جائے گا, خان سب کچھ کر لے گا. کیا خان اقتدار خان قبول کرے گا؟ اور دوسری ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو سمجھنے کی ہے, وہ یہ ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہے, چونکہ یہی ایک ہمیں تاثر ہے نا کہ ان کے آپس میں 3-4 لوگ ہیں جن کے آپس میں نہیں بن رہی. اگر آرمی چیف جو ہے یہ اب 2024 ہے, 25-26 کے اینڈ میں یا 27 میں ان کی جانے کا وقت ہے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. 3 سال کا ہوتا ہے ان کا. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ اس دوران میں معاملات اگر بہت زیادہ وہ ہوئے تو وہ ٹرانسفر آف پاور ہو رہی ہوگی, نئے آرمی چیف کی آمد جو ہے وہ ہوگی, تو پھر اس وقت ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا ایڈونچر ہو جائے, یا اس ایڈونچر جو ہونے جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے کوئی اور جو ہے وہ, چونکہ یہ لوگ بھی جو آپ کو پتا ہے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں
یہ کسی کو بھی ایکسٹینشن دینے کے حق میں نہیں ہے. انہوں نے راحیل شریف کو بھی ایکسٹینشن نہیں دی. اب تو خان صاحب ہی نہیں ٹھیک دیں ہے گے میرے خیال نا, میں. اور یہ سارے یہ کنسنسس ہے اس کے اوپر. اور اگر موجودہ آرمی چیف نے ایکسٹینشن لینے کی سوچا اور یا اس پہ بات ہوئی اور شہباز شریف صاحب کے لیے کوئی ایشو نہیں, ہو کہیں گے ٹھیک ہے جی دے دیں, لیکن میاں صاحب, بڑے میاں صاحب اس کے حق میں نہیں ہے. تو ایک تو کانفلکٹ آف جو اوپینین ہے وہ ان کی اپنی پارٹی میں بھی آپ کو نظر آئے گا اس وقت, اور دوسرا کانفلکٹ جو ہے وہ آپ کو ان حلقوں میں بھی نظر آئے گا جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. سو اس وقت بہت برے حالات ہو سکتے ہیں اگر ہم, لیکن اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, اللہ کرے کہ یہ جو ہے یہ سموتھ چلا جائے. بٹ جو انالیسز ہے وہ یہی لگتا ہے کہ عین وقت ممکن ہے کہ اسد خان کو کہہ دیا جائے کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں, اور اگر خان آ گیا تو ہو سکتا ہے وہ آ کے ان کو کہے ٹھیک ہے جی 3 سال تسی میرے والوں تہاڈوں گفٹ ہے. زبردست گفٹ ہے. جی ڈاکٹر صاحب, کیا سمجھتے ہیں خان صاحب ایسی آپشن کو قبول کریں گے, ایسی چوائسز کو قبول کریں گے کہ بھائی ان کو ہٹا کے خان صاحب خود آ جائیں؟ نہیں, میں بالکل ان سر کے ان سے آرگیومنٹ سے بالکل میں ایگری نہیں کرتی, کیونکہ اگر وہ آئیں گے تو جو فارم 45 کی جو سٹوری ہے, یعنی اگر الیکشن کمیشن اس فارم 45 کو سامنے لے کے, یعنی کیوں الیکشن کمیشن اس پہ اس کو دبا کے ان کو بیٹھا ہوا ہے, تو اس کو سامنے لے کے آئے نا, تو اس سے اگر واقعی ہماری جو ہمیں میجورٹی ملی ہے, پی ٹی آئی کو جو میجورٹی ملی ہے, اگر وہ واپس ہمیں مل جاتی ہے اور اس کی بیس پہ گورنمنٹ ملتی ہے, دین وائی ناٹ. لیکن یہ کہنا کہ کوئی مطلب اس میں اٹھا کے تحفے میں, جس طرح نواز شریف صاحب کو تحفے میں دے دی ہے, تو اس طرح وہ قبول نہیں کریں گے. اس طرح تو حالانکہ پہلے بھی بہت کوششیں ہوئی ہیں, لیکن انہوں نے ان کوششوں کو کوئی جواب نہیں دیا. بحال بھی تو کیا جا سکتا ہے نا. ہمارے کیپٹل کے تینوں جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, 3 سیٹس جو ہیں جو انہوں نے, یہ بھی, اور کمشنر راولپنڈی کا جو بیان تھا وہ اگر واپس آ جاتا ہے معاملات, ٹھیک ہے, پہلے بھی انہوں نے قوم کے وسیع تر مفاد اور اپنے ضمیر کی آواز ان کے آواز ہوگی, دوبارہ سے مینج کی جا سکتی ہیں. اور اگر آ جائیں تو خان صاحب کی پھر اکثریت بن جاتی ہے کہ راولپنڈی ڈویژن انہیں مل جائے, کیپٹل مل جائے, اور اگر ڈیل کرنے والے کر لیں گے تو یہ ساری چیزیں واپس آ جائیں گی, اور خان صاحب کو اوریجنل جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کے مطابق سیٹیں بھی مل جائیں گی. میں نے یہ گزارش کی جس پہ آپ بھی مسکرا رہے تھے اور پینلسٹ بھی, کہ یہاں پہ معجزات کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں, اور آپ شاید 2-4 کمشنر اور آ جائیں وہ کہیں کہ ہم سے غلطی ہوگی. دیکھیں 2 باتیں, ایک تو معجزات کے لیے تو ان سے بڑی کوششیں ہوئی ہیں کہ, لیکن وہ نہیں مان رہے, اس طرح معجزوں پہ وہ یقین نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کمشنر کی بات کر رہے ہیں آپ, تو کمشنر کو پہلی ڈور ہلائی گئی کہ آپ یہ بات کریں کہ دھاندلی ہوئی, which was the fact, اور پھر دوبارہ ڈوری ہلائی گئی کہ نہیں اب کہیں کہ نہیں وہ میں نے جھوٹ بولا. پروفیسر صاحب مجھے وہ لاہور کا جلسہ اچھی طرح یاد ہے. لاہور کا جلسہ ہوا تھا, لاہور کے جلسے کے بعد پھر اس کے بعد ایک پورا پرندوں کا غول تھا جو آ کے پی ٹی آئی کی منڈیر پہ آ کے بیٹھ گیا پولیٹیشینز کا, اور انہوں نے کہا جناب ہم حاضر ہیں. اور وہ پرندے کس نے اڑائے تھے سب کو پتا ہے, پرندے کہاں سے اڑے تھے, کس طرح سے آئے, وہ ساری ایک اوپن سیکرٹ ہے, وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. لیکن سر یہ بیبی بھی انہی کا تھا, انہوں نے اس بچے کو بنایا تھا, اور پھر انہوں نے اقتدار جو ہے وہ رکھ کے اس کے اندر پلیٹ میں خان صاحب کو دے دیا. خان صاحب نے اس وقت بھی سب کچھ چاٹ دیا تھا. وہ آگے معذرت کے ساتھ آپ مجھے بتائیں نا, پاکستان بننے سے آج تک کون سے لوگ انڈیپینڈنٹلی آئے؟ بھٹو صاحب کا آپ کو پتا ہے, میاں صاحب تشریف لائے ان کا آپ کو پتا ہے, خان صاحب کی بھی یہی پوزیشن ہے. صرف آپ بے نظیر کو اگر کہہ سکتے ہیں تو کسی حد تک مجھے سمجھ آتا ہے, ادروائز ہمیشہ وہیں سے آشیرواد لے کے لوگ آتے ہیں. تو یہی تو بات ہے نا, ہم کوشچن کیوں دیتے ہیں کہ وہ ایسا بھی نہیں ہے. دنیا میں بڑے بڑے جو ریولوشنز آتے رہے ہیں, اگر آپ دنیا کے ورلڈ ریولوشنز کو دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ صرف پاکستان میں نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر موجود, مطلب کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو جس نے بہت ہی پوری کوشش کی کہ ٹرمپ کو ہرا دیا جائے, لیکن ٹرمپ اوپر آ گیا. صحیح, ٹھیک ہے, ہیلری کا اس میں جب تھا. پھر آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمارے ارد گرد ساتھ والے ملکوں کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کام کرتی ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کنٹرول ہے سر, کنٹرول نہیں ہے سر. انڈیا کے مثال انڈیا میں ان کنٹرولڈ ہے, نہ باقی ملک میں ان کنٹرولڈ ہے. ہمارے پاکستان میں تو کبھی سیویلین سپریمیسی آئی نہیں. ہم تو خواب ہی دیکھ رہے ہیں سیویلین اور ڈیموکریٹک فورسز کی. بیگر کین ناٹ بی چوزرز. امریکہ آپ کو کہتا ہے, ہم بنے ہی اس وجہ سے ہیں کہ سیویلین سپریمیسی نہیں ہے. پروفیسر صاحب 18 بلین $US آپ کو جرمانہ پڑ گیا ہے ایران کے ساتھ جو پائپ لائن ہے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے اپنے حصے کی پائپ لائن مکمل کر دی ہے,
اور آپ ابھی تک وہ مکمل کرنے کے لیے تیار نہیں صاحب آ رہے ہیں ہے. اچھا آپ کو امریکہ کہہ دیتا کہ نہیں تُسی یہ نہیں کرنا, بھائی یہاں پہ جگہ تو امریکہ ہے, تو اس کا آپ کا خان بھی وہیں پہ جاتا ہے, تو اس کا خان صاحب بھی وہیں پہ جاتے ہیں, میاں نواز شریف صاحب بھی وہیں پہ جاتے ہیں, بینظیر بھٹو بھی وہیں پہ جاتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں. خان اچھا آر بی جی بھی وہیں پہ جاتا ہے. ان کی باتوں کا دوسرا مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے غلامی منظور کر لی ہے. آپ بھی کر کے آئے تھے, خان غلامی قبول کر کے آیا تھا وہاں سے, وہاں سے قبول کر کے آیا. کوئی شک والی بات نہیں. دیکھیں میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا. کون غلام نہیں ہے؟ آپ یہاں سے سب غلام ہیں. پڑوسی ملک کے مہاجرین کو نکال رہے تھے, آپ پڑوسی ملک کے مہاجرین کو نکال رہے تھے, ہر روز ہزاروں کی تعداد میں وہ واپس افغانستان جا رہے تھے. ہمارے چیف صاحب امریکہ تشریف لے گئے, وہاں بیٹھے بیٹھے یہ بات ہوگی کہ ابھی یہاں پہ مزید رہیں گے 1988 اور اس کے بعد سے کچھ نہیں ہو. اٹ مینس کہ ہم آزاد نہیں ہیں اور خود ہم بے روزگار ہیں یہاں پہ جناب. ہم نے اپنے اوپر اور بھی بوجھ ڈالے ہوئے ہیں. یہ اگر آپ آزاد ہوتے تو تھوڑی سی beggars cannot be choosers. beggars cannot be choosers. فقیروں کو, بھکاریوں کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں. پی ٹی آئی تو اسی کے اگینسٹ تحریک ہے, یہی تو موومنٹ ہے. تحریک انصاف کوئی پارٹی ایز سچ نہیں ہے, بلکہ وہ ایکچولی ایک موومنٹ ہے اس غلامی کے اگینسٹ. اور یہی بات ہے کہ اگر خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارے ینگسٹر ہیں, جو ہماری ینگ جنریشن ہے, ان کو جو اپیل کی ہے وہ یہی ہے کہ بھئی ہمیں غلامی منظور نہیں کرنی. ایک جو چینج تھا, وہ چینج کیا تھا؟ وہ چینج یہ تھا کہ حکومت ہماری ہو اور فیصلے کہیں اور سے امپلیمنٹ ہوگی ہماری, اور حکومت اگر ہماری ہو ہم اپنے بندوں کو ماریں, اگر حکومت اگر ہماری ہو ہم فیصلے دوسروں کے مانیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس حکومت کا فائدہ کیا بھائی؟ تو خان اس کے اگینسٹ اٹھا, جس کی اسی بات کو جو ینگسٹر کو اپیل ہوئی اور انہوں نے خان صاحب کو ووٹ کیا. لیکن بہت لیٹ اٹھے ہیں خان صاحب اس کے اگینسٹ, جب خان صاحب کو تسلی ہو چکی تھی کہ میری گورنمنٹ چلی جائے گی, چند دن کی مہمان ہے, تو انہوں نے یہ نعرہ ضرور لگایا. کاش جو 3 سال پہلے وہ تھے موجود یہاں پہ, اس وقت بات سمجھ میں آ سکتی تھی. آج دنیا میں آپ دیکھیں کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں. خان صاحب نہیں ہے تو ان کی پارٹی یہاں پہ موجود ہے, کوئی بھی یہاں ایبسولوٹلی ناٹ. انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے کہا تھا, اسی وجہ سے تو ان اسی بات کی سزا ان کو ملی. اور ان کے اگینسٹ فیصل صاحب سب سے زیادہ امریکہ کو گالیاں یہاں کی ایک مذہبی جماعت ہے وہ دیا کرتی تھی, اور سب سے زیادہ فنڈ انہیں کو آتا. نہیں دیکھیے صرف گالیاں نہیں الگ بات ہوتی ہے, اور پالیسی کو فالو کیا گیا. ایک طرف ایبسولوٹلی ناٹ کہتی ہے, دوسری طرف خط لکھ دیتی ہے امبیسڈر کو, اور راتوں رات میٹنگیں بھی ہو جاتی ہیں. خان جب وہاں پہ لاہور میں تھا تو آپ کو یاد ہے آدھی رات کو کون ملنے کے لیے گیا تھا؟ کون سی ایمبیسی کا امبیسڈر گیا تھا ملنے کے لیے؟ یہ اوپن سیکرٹ ہے, سب کو پتا ہے. آپ اوپر سے کیا کہتے ہیں, اندر سے کیا کہتے ہیں. یہ دو الگ باتیں ہیں, گالیاں دینا اور پالیسیز کے اگینسٹ یا پالیسیز کو نہ ماننا اور صرف اپنے عوام کے مفادات کی پالیسیز کو فالو کرنا, یہ دو الگ چیزیں ہیں. عمران خان کسی کو گالیاں نہیں دیتا, وہ سب کو ساتھ اور سب کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے, پرووائڈیڈ دیٹ 3.5 سال میں کیا کر دیا تھا عوام کے لیے انہوں نے پالیسی. ایبسولوٹلی ناٹ. اگر انہوں نے کہا تھا تو انہوں نے اسی پالیسی کے اگینسٹ کہا تھا, کسی کو گالی نہیں دی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جنگ میں اپنے آپ کو نہیں. ایک چیز میں احمد سعید صاحب دیکھیں کہ جب بھی خان صاحب گورنمنٹ ایک ہی دفعہ آئی ہے, ان کا جو وزیر خارجہ تھا شاہ محمد قریشی صاحب تھے, لیکن جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے ان کے دور میں جو خارجہ پالیسی ہماری نل تھی, میں یہ سمجھتا ہوں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس بار جو یہاں پہ کولیشن گورنمنٹ ہے, اس سے پہلے جب بنی 16 ماہ تو بلاول کو لگا گیا, بلاول بھٹو زرداری صاحب کو. اب دیکھتے ہیں کہ اب کیا شہباز شریف صاحب فارن منسٹر اپنی پارٹی میں سے لگاتے ہیں یا پیپل پارٹی میں سے لگاتے ہیں؟ شاید والی بات ہے کہ میرا یہ گٹ فیلنگ ہے, جی کوئی انفارمیشن نہیں ہے, کہ شاید ڈار صاحب کو فارن منسٹر کی طرف لے کے آیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ابھی پاکستان کو پیسوں کی ضرورت ہے, اور اسحاق ڈار صاحب اچھے مانگنے والے ہیں. ان کو پتا ہے کہ کس سے کیا مانگا جا سکتا ہے, سعودی عرب سے کیسے مانگا جا سکتا ہے. ساتھ میاں نواز شریف صاحب کا فون شون ہوگا, ساتھ میں ان کی ریکویسٹ ہوگی, اور وہ بیک ڈور چینل سے وہ بات چیت کریں گے, اور فرنٹ پہ جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کو رکھیں گے. اور یہ جا کے ہو سکتا ہے باقی ملکوں کے ساتھ, انکلوڈنگ سعودی عرب, انکلوڈنگ چائنا, انکلوڈنگ دوز کنٹریز کے جہاں پہ ان کے اپنے بزنسز ہیں, اور جس طرح سے یہ وہاں پہ لے کے چل رہے ہیں, تو ان سے کوئی امداد مانگیں یہ, اور امریکہ کو انفلوئنس کریں گے کہ جی آئی ایم ایف کو جو ہے تھوڑا سا وہ کیا جائے, تاکہ آئی ایم ایف ان کے لیے معاملات. آپ کو پتہ ہے, اب مجھے نہیں پتا کس حد تک درست ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ ایک بات جو ہے وہ جو آئی ایم ایف کی ایک اعلیٰ عہدیدار ہے اس کے حوالے سے منسوخ کی جا رہی ہے. اب یہ الجڈ بات ہے, اب آئی ڈونٹ نو اس کی کتنی صحت
چونکہ میں نے ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھا ہے وہاں پہ ایز سچ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ بات کچھ حلقوں میں کہی جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مہنگائی ہے پاکستان والے یہ عوام کے غریب لوگوں کے لیے کے خلاف نہ کریں بلکہ وہ جو یہاں کا ایک جو مقتدر حلقے ہیں اور جو بڑے ایلیٹ ہے اس ایلیٹ کو بھی آپ ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آئیں جس کے اوپر یہ لوگ امپوز نہیں کیا ٹیکس. اب اگر یہ بات درست ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنا بڑا ظلم ہے عوام کے ساتھ. میں یہ سمجھتا ہوں یہ تمام کی تمام جو چیزیں یہ اس لحاظ سے پلانٹیڈ تھیں. میم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کافی دیر سے. جی بالکل میں یہی کہہ رہی ہوں کہ آئی ایم ایف والے ان کو کہتے ہیں کہ آپ ٹیکسز لگائیں لیکن آپ انکم ٹیکس لگائیں. بیچارے غریب لوگوں پہ یہ جنرل سیلز ٹیکس اور یہ جنرل ٹیکس وغیرہ نہ لگیں. انکم ٹیکس مطلب یہ کہ آپ اپنے رچ کلاس کو انکم ٹیکس میں لے کے آئیں. لیکن یہ لوگ ایک تو وہ نہیں کرتے بلکہ الٹا سیلز ٹیکس لگاتے ہیں اور دوسرا کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کو اصل بات نہیں بتاتے. یہاں پہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آئی ایم ایف والوں نے کہا ہے کہ آپ غریبوں پہ ٹیکس لگائیں. تو یہی سٹوری یہاں پہ یہ نیریٹو بیچا خان صاحب نے جو آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے اسی کیا روداد میں دیکھیں انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب آپ مجھ سے یہ کنڈیشنل کر رہے تھے جب وہ پیچھے الیکشن سے پہلے وہ جب آئی ایم ایف والے ان سے ملنے گئے تو انہوں نے یہ کنڈیشن لگائی تھی کہ آپ الیکشن کیا فیئر اینڈ فری کرنے کا وہ کرتے ہیں. تو یہی بات پھر اب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ آپ آڈٹ کروائیں کہ اگر آپ مجھ سے یہ کنڈیشن اب کی تھی تو یہ کنڈیشن تو اب اس پہ بھی ہونی چاہیے. اور آپ کیونکہ الیکشن کمیشن سے تو ہماری پاکستان کے اندر کی جو وہ ہیں ان سے تو اب بالکل تقریباً نا امید ہو گئے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کے ملک میں ماشاءاللہ یہ ایک زرعی ملک ہے اور یہاں پہ انرجی جو کرائسز ہیں ان کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. آپ نے جو الیکٹرک کمپنیز کے ساتھ معاہدے کیے ہیں ان کو ریویو کرنا چاہیے تاکہ عوام کو 100-150 روپے پر یونٹ وہ پرچیز کریں. پھر آپ کو لنگر خانے اور پیکیجز دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ اوورآل اپنی مہنگائی کو کنٹرول کریں اور جو امیر لنگر خانے دینے کے لیے ہم ہیں نا جی تو ان کو آپ دیکھیں میری بات گزارش یہ ہے کہ اس طرح قومیں نہیں بنتی. ٹھیک ہے جی قومیں بنتی ہیں. آپ انڈسٹریز لگائیں اپنے ملک میں لوگوں کو روزگار دیں انہیں روزگار کمانے کے قابل کر دیں انہیں تعلیم دیں اور انہیں پتہ ہو کہ میرے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کر دی تو یہ جو سامنے عدالت ہے اگر میں وہاں تک پہنچ گیا کسی بھی طرح تو مجھے انصاف مل جائے گا. نہیں مل رہا یہاں پہ انصاف یہاں پہ تعلیم یہاں پہ کاروبار سب کچھ ناپید ہے. اور تھانے ایک ایسی جگہ ہے کہ غریب بندہ گیٹ پہ بھی جانے سے ڈرتا ہے. دیکھیں سب کا لب لباب یہ ہے کہ ہماری جو اخلاقیات ہے وہ بالکل گر چکی ہے اور ہم اس کو بالکل ایک معمولی سی بات سمجھتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھ لیں جتنے بھی ڈیولپ ورلڈ ہیں ان نے اخلاقیات ان کی امپروو ہوئی تو وہ اکنامیکلی بھی امپروو ہوئے. یہ دونوں چیزیں آپس میں بالکل نہ تھی. ہماری اخلاقیات اگر اچھی ہوں گی تو میں یہ سمجھتا ہوں قومیں سے بنتی ہیں کیونکہ پروگرام وائس آف پاکستان ٹائم ختم ہوا. اور جاتے جاتے میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا کہ دیکھیں گورنمنٹ چاہے کوئی بھی پارٹی بنائے شخصیت کوئی بھی ہو لیکن خدارہ اتنا ضرور رکھیے کہ ایک دن ایسا زندگی میں آنا ہے جب ہم یہ چیزیں چھوڑ کے ہمیں چلے جانا ہے. اسکندر اعظم جب بھی گیا تھا خالی ہاتھ میں گیا تھا. تو اگر آپ کو پاکستان کی اگر گورنمنٹ مل بھی گئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو عوام کا درد اپنے دل میں رکھ کے اس کو چلایا جائے. میں بہت ہی شکر گزار ہوں جو ہمارے ساتھ اس اسٹوڈیو میں آج کے نشست سے موجود ہیں جناب ڈاکٹر ملک ابرار حسین صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر شہرزاد آمینہ خٹک صاحب بہت شکریہ. اور احمد صغیر صاحب جاندار تجزیہ آپ کا ہمیشہ کی طرح کچھ آپ نے آج پریڈکشنز کی ہیں. ڈو ہوپ کہ ویری سون وہ کب تک رہتی ہے گورنمنٹ کے بارے میں اور خان صاحب کو ٹیک اوور کے بارے میں. محمد جہاد بشیر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.